اور اب ہم تقریب کو، اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محفل مشاعرہ کا یقیناً یہ فائنل راؤنڈ ہے، اور فائنل راؤنڈ میں ہمیشہ بڑی ٹیمیں ہی حصہ لیتی ہیں، اور ہمارے درمیان دو بڑے شاعر محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ اور آفتاب ترابی صاحب موجود ہیں۔ اور میں سب سے پہلے اب دعوت کلام جس شاعرہ کو دے رہا ہوں، یقیناً ہم سب آج انہی کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ انہی کا اعزاز ہے۔ ان کے لیے منظوم کلام پڑھا گیا، ان کے لیے استقبالیہ مضمون پڑھا گیا، بیشتر دعائیں، بیشتر خواہشیں ان کے ساتھ شیئر کی گئیں، اظہار کیا گیا۔ اور اب ہم میں انہی کے اس شعر کے ساتھ ان کو مائک پر آنے کی دعوت دے رہا ہوں، ڈائس پر آنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ میں جب بھی چاہوں جبھی اس سے گفتگو کر لوں، میں جب بھی چاہوں جبھی اس سے گفتگو کر لوں، میری غزل پہ یہ احسان شاعری کے ہیں۔ جناب محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ۔ السلام علیکم سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں حافظ صاحب کے لیے دو اشعار پڑھتی ہوں اور استاذیت میں اپنا حصہ ڈالتی ہوں۔ ہوتی ہے صرف پیاروں کی صورت سپرد خاک، ہوتی ہے صرف پیاروں کی صورت سپرد خاک، ہوتی نہیں ہے ان کی محبت سپرد خاک، ہوتی ہے صرف پیاروں کی صورت سپرد خاک، ہوتی نہیں ہے ان کی محبت سپرد خاک، ہوتا نہیں کسی کا بھی نعم البدل کوئی، ہوتا نہیں کسی کا بھی نعم البدل کوئی، ہوتی نہیں کسی کی ضرورت سپرد خاک۔ سب سے پہلے جناب میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہنا چاہتی تھی، لیکن محبت کے جس سمندر میں آپ نے مجھے ڈبو دیا اس سے ابھرنا ذرا مشکل کام ہے۔ میں ناچیز ذرہ خاک، آپ نے محبتوں میں مجھے کہاں پہنچا دیا، اس کے لیے میں بہت مشکور ہوں آپ کی۔ اور سب سے پہلے تو آفٹر آل سب سے پہلے حلقہ فکر و فن کا میں شکریہ ادا کروں گی۔ پہلی تو نسبت میری اس کے جو بانی ہیں جاوید اختر صاحب، ان کو یاد کروں گی۔ اور جب ہم الخبر میں تھے، میں الخبر میں 25 سال رہ کر آئی ہوں، اور آپ کو یہ خوشخبری بھی سناؤں کہ سعودی عرب کی سب سے پہلی اردو انجمن میں نے قائم کی سعودی عرب میں 1983 میں۔ جمیل الدین علی صاحب اپنے بزنس ٹور پہ الخبر تشریف لائے تو ان کے ہاتھوں ہم نے اس انجمن کا افتتاح کیا، اور اس انجمن کا جو نام ہے اس پہ آپ کی داد چاہوں گی۔ اس انجمن کا نام ہے نخلستان ادب، سعودی عرب کی انجمن۔ تو اس کے لیے اس کے ساتھ ہم نے اسی سے سیکھا، اس سے سارا کام کیا۔ اس میں ہمارے جاوید صاحب مستقل ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے، اور جس وقت ہم، ظاہری بات ہے کہ اس وقت بالکل ینگ زمانہ تھا، شروع کا تھا، کسی کو بھی، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا سیکھنے کے مراحل میں، تو اس وقت جو آپ کو حوصلہ افزائی آپ کو ملتی ہے نا، وہ بہت قیمتی ہوتی ہے، اور وہ جاوید چودھری صاحب کی تھی۔ میرا جی چاہتا آپ ان کے لیے بہت ساری تالیاں بجائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اچھا کام کرنے والے لوگوں کو وقت کبھی فراموش نہیں کرتا۔ وہ یہاں موجود نہیں ہیں لیکن ان کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ وامق نے اور یہاں صدر صاحب نے اور ہمارے ڈاکٹر طارق عزیز نے اور جتنے بھی لوگ اس میں ہیں، انہوں نے اس کارواں کو جس طریقے سے بڑھاوا دیا ہے، جس طرح اس کو لے کر چل رہے ہیں، وہ بھی قابل تقلید عمل ہے ادب کے لیے۔ دوسرا شکریہ مجھے جو بہت زیادہ ادا کرنا ہے وہ اپنی دوست ڈاکٹر حنا عنبرین طارق کا کرنا ہے۔ پچھلے 5-6 سال پہلے جب میں یہاں سعودی عرب آئی تھی تو مجھے ایک فون آیا الخبر میں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں آئی ہوئی ہیں، ہم آپ کو ریاض بلانا چاہتے ہیں۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے، اور اس وقت میں یہاں آئی ان کی دعوت پر،
حلقہ فکر و فن میں اس وقت جاوید چودھری صاحب بھی موجود تھے اور یہ سارے ہمارے دوست احباب جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں سب لوگ وہاں. تو وہ ایک میں سمجھتی ہوں ایک سنگ میل تھا میرے لیے، ریاض کے بہت کریم بہت ادب دوستوں کے ساتھ اپنا تعارف پیش کرنے کا. میں حنا بنت طارق کی بہت مشکور ہوں کہ اس وقت سے اور اس وقت تک ہماری رفاقت میں کوئی گیپ نہیں آیا. وہ اتنی مخلص اور ادب سے اتنی کمیٹڈ خاتون ہیں کہ میں نے بہت کم دیکھا کہ اس ایج میں کوئی انسان اتنا سنجیدہ ادب کے لیے ہو. اب یہاں پر انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو آپ کے سامنے ہے، مجھے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب سے وہ کراچی گئی ہیں ابھی تقریباً 2 سال بھی نہیں ہوئے ہیں. میں کراچی آرٹس کونسل کی لائبریری کمیٹی کی وائس چیئر پرسن ہوں، ایکٹیو ممبر ہوں، احمد شاہ کے ساتھ ان کی ٹیم میں ہوں، کام کرتی ہوں. تو میں نے جس وقت حنا بنت طارق کو وہاں انٹری کرتے دیکھا تو مجھے تو معلوم تھا، وہ میں نے ایک شعر اپنے لیے کبھی کہا تھا کہ ابھی کچھ حادثے ہونا ہے باقی، ابھی یہ شہر مجھ کو جانتا نہیں. تو لوگوں کو تو نہیں پتہ تھا کہ حنا کیا کرنے والی ہے، پر مجھے پتہ تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے. اور اس نے واقعی وہاں جا کر اپنا انتہائی سنجیدہ، اپنا انتہائی مضبوط اور اپنا انتہائی جسے کہنا چاہیے پرولونگ کرنے والا کردار بنا لیا ہے. اتنے بڑے شہر کے اندر مین اسٹریم کے اندر اپنے آپ کو منوانا یہ ایک بات ہوتی ہے، جہاں پیچھے کوئی آپ کے گروپ بھی نہ ہو، جہاں اور ہم لوگ کیونکہ وہ میری دوست ہے میری طرح ہے، ہم لوگ گروپس کے اس پہ جانا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی لے کے جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو اپنی جگہ خود بنائیں گے. اسی یقین کے ساتھ حنا نے ماشاءاللہ اپنا بہت بڑا مقام بنا لیا. میں بہت پراؤڈ ہوں اس کے اوپر، اور اس شہر کو بھی اس پر پراؤڈ ہونا چاہیے کیونکہ اس نے اپنی ادبی زندگی کا سچ مچ اگر سنجیدہ آغاز کیا ہے تو یہیں سے کیا. تو بہت شکریہ، اور وامق کا بہت شکریہ ادا کروں گی کیونکہ میں اگر جیسے ڈاکٹر طارق سے بھی پہلے اگر ریاض میں کسی کا میں نے نام سنا ہے کسی ادبی جنون کا تو وہ وامق ہے، وقار نصیر وامق. بہت عرصے سے جب میں ینگ تھی وہ تو بہت ہی ینگ تھے، تب سے میرے خیال ہے ہماری سلام دعا ہوتی رہی کیونکہ ریاض تو میں بہت آتی بھی تھی. اور ماشاءاللہ اب دیکھیے آپ کے جو ہم ہمیشہ احمد شاہ کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو لیکن اگر جو بندہ کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے. تو یہاں ماشاءاللہ میں دیکھ رہی ہوں 2 تو بالکل ہی سالڈ ہیں، ڈاکٹر طارق عزیز ہمارے اور ایک وامق. ان دونوں کی جو ٹیگ ٹیم ہے نا اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. تو اور سب سے زیادہ شکریہ طارق عزیز کا کروں گی میں کیونکہ وہ مجھے جانتے بھی نہیں تھے پہلے. جس وقت انہوں نے مجھے بلایا اور جس عزت کے ساتھ انہوں نے میرا تعارف کرایا شہر کے ساتھ، اور اب بھی جب میں واپس آئی ہوں یہاں اپنے بیٹے کے پاس جدہ میں ان کو خبر ہوئی، اس وقت بہت کچھ لوگ تھے بھی نہیں یہاں پر اور وہ بہت افسردہ تھے کہ میں کر لوں گا، اگر کوئی نہیں ہوگا تو میں کر لوں گا، بس یہ 4 دن ہیں. لیکن اس ان کی محبت نے میرے دل میں اتنے چراغ روشن کیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ خود غرض لوگوں کی نہیں چلنے والی اس دنیا میں اگر ایک بھی طارق عزیز موجود ہے. بہت شکریہ طارق صاحب، آپ کی ایفرٹ کیونکہ وامق تھے نہیں یہاں پر تو آپ کی وجہ سے میں یہاں موجود ہوں اور اتنے خوبصورت سامعین میرے سامنے ہیں، میں ان سے مل رہی ہوں. یہ میرے لیے وہ ٹونک ہے جو اس عمر میں بہت ورد کرتا ہے. تو بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آج یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی ایک نعت ہے اسی سے ابتدا کرتی ہوں کیونکہ اللہ کے نام سے ابتدا کرنے میں ہمیشہ بہت عزت بھی ملتی ہے اور بڑی سپورٹ بھی ہوتی ہے جو میرے لیے ہے ہمیشہ. ریاض بھائی آپ کے لیے. اور اس نعت کا خاص بات یہ ہے وامق اور آفتاب میرے صاحب صدر کہ یہ میں نے غالب کی زمین میں لکھی ہے. بڑی مشکل زمین، بہت مشکل زمین. آپ دیکھیں شاید کسی قابل ہوں کچھ، خیر نعت ہے تو سپورٹ تو ہے مجھے اس کی کہ اس قابل تو ہے. سو میں چند اشعار نعت کے پیش کرتی ہوں. اشکوں کے ساتھ ہے رواں، صاحب صدر اشکوں کے ساتھ ہے رواں،
नातों का सिलसिला कि यूं अश्कों के साथ है रवां, नातों का सिलसिला कि यूं दिल से गुजर के मुद्दुआ आंखों में आ गया कि यूं, दिल से गुजर के मुद्दुआ आंखों में आ गया कि यूं जो मुनकिरे रसूल थे उनके गुमा को आईना, जो मुनकिरे रसूल थे उनके गुमा को आईना मेराज पर रसूल ने जाकर दिखा दिया कि यूं, जो मुनकिरे रसूल थे उनके गुमा को आईना मेराज पर रसूल ने जाकर दिखा दिया यूं। थी जो बुराई दैर में उसको बदल के खैर में, थी जो बुराई दैर में उसको बदल के खैर में कुरान ने सीधी राह पर चलना सिखा दिया कि यूं, कुरान ने सीधी राह पर चलना। और आखिरी शेर जिस पर आपकी बहुत तवज्जो चाहती हूँ कि निस्बतें आ हुजूर पर सजदा करूं कि रो पड़ूं, सजदा आ हुजूर, निस्बतें आ हुजूर पर सजदा करूं कि रो पड़ूं, रूही खुदा का शुक्रिया मैं यूं अदा करूं कि यूं, निस्बतें आ हुजूर पर सजदा करूं कि रो पड़ूं, निस्बतें आ हुजूर पर सजदा करूं कि रो पड़ूं, रूही खुदा का शुक्रिया मैं यूं अदा करूं यूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और उसके बाद पहले तो यकीनन मेरे हुजूर, उसके बाद मेरी माँ, वो माँ जो मुझे 3 साल की उम्र में छोड़कर चली गई अल्लाह मियाँ के पास। एक शेर उसके लिए कि कुछ न सुनने कुछ न कहने की कहानी याद है, कुछ न सुनने कुछ न कहने की कहानी याद है, आज तक मुझको तेरा चेहरा ज़बानी याद है, आज तक मुझको तेरा चेहरा ज़बानी याद है, कुछ न सुनने कुछ न कहने की कहानी याद है। ऐसा नहीं कि आदमी अच्छा नहीं है वो, ऐसा नहीं कि आदमी अच्छा नहीं है वो, भाई जैसा हमारा ख्वाब था वैसा नहीं है, ऐसा नहीं कि आदमी अच्छा नहीं है वो, भाई जैसा हमारा ख्वाब था वैसा नहीं है वो। ख़वातीन की शायरी, खातून हूँ तो डेफिनेटली मेरा ख़ास सब्जेक्ट ही ख़वातीन है, तो उनके लिए चंद अशार जो मैंने यौम ख़वातीन के हवाले से कुछ लिखे होंगे वो पहले पेश करती हूँ कि मेरी इतनी प्यारी ख़वातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो उनकी नुमाइंदगी तो सबसे पहले हक़ है उनका कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक़ मांगती हूँ, मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक़ मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और एक शेर जो मैं आपको सुनाऊंगी नहीं, दिखाऊंगी, और वो है वो आईना जो आप घर जाके देखेंगे। अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, बेटे सब रुखसत हुए वे, तो अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए, तो
चले जाते हैं होकर रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए, 20वीं सदी की औरत का शेर। मैं कोई पिछले ज़माने की सोहनी तो नहीं, साहिब सर बहुत अच्छा, मैं कोई पिछले ज़माने की सोहनी तो नहीं जो करके कच्चे घड़े पे भरोसा मर जाती। मैं कोई पिछले ज़माने की सोहनी तो नहीं जो करके कच्चे घड़े पे भरोसा मर जाती। 21वीं सदी की औरत का शेर। अगर मैं डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी, अगर मैं डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी। कि मोहब्बतों में भी सफ़ाक होना पड़ता है, मोहब्बतों में भी सफ़ाक। 22वीं सदी की औरत का शेर। ये वो शेर है जो जुनूब मशरक़ी एशिया की औरत मुझ समेत, इन समेत अभी कोई नहीं कह सकता। लेकिन गालिब ने 250 साल पहले कहा था कि ले आएंगे बाज़ार से जाकर दिलोजा, और तो तब उन्हें कहा था पागल हैं ये, शायर फैंटेसी में रहते हैं। लेकिन अब 250 साल बाद बाज़ार से दिलोजा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सो जो मैं अब कह रही हूँ ये 22वीं सदी में औरत कहेगी कि अब तेरे साथ मेरा जी नहीं लगता साईं, अब तेरे साथ मेरा जी नहीं लगता साईं। तूने पूछा था नमी आँख में क्यों है, तूने पूछा था नमी आँख में क्यों है, यूँ है। और इश्क में दिल ही नहीं जान भी गंवाई हुई है। अब जानते हैं इश्क, अब इश्क औरत मर्द की मोहब्बत की दास्तान नहीं रही। इश्क एक इस यूनिवर्सल इस्तिआरा हो गया। मेरे बच्चे मेरा इश्क है, आपका प्रोफेशन आपका, अगर इश्क है तो आप ज़ाहिर है उसके लिए कहीं तक भी जा सकते हैं। तो इश्क, मेरे बच्चे इश्क, मेरी शायरी इश्क। तो इश्क में दिल ही नहीं जान भी गंवाई हुई है। मैंने यूं ही नहीं इज़्ज़त ये कमाई हुई है, मैंने यूं ही नहीं इज़्ज़त ये कमाई हुई है। मेरा मनसब तेरे कदमों में नहीं है साहिब, मेरा मनसब तेरे कदमों में नहीं है साहिब। मैं वो औरत हूँ जो पसली से बनाई हुई है। मेरा मनसब तेरे कदमों में नहीं है साहिब, मैं वो औरत हूँ जो पसली से बनाई हुई है। बेवफा होते हैं हम शरबती आँखों वाले, बेवफा होते हैं हम शरबती आँखों। ये हवाई किसी दुश्मन की उड़ाई, हवाई किसी दुश्मन की उड़ाई हुई है। बज़ाहिर नाज बरदारी बहुत की, बज़ाहिर ना 21वीं सदी की औरत हूँ। शेर सुनिए। बज़ाहिर नाज बरदारी बहुत की, हमारी उसने दिलदारी बहुत की, हमारी उसने दिलदारी बहुत की। भाई मोहब्बत तो नहीं की उसने, लेकिन मोहब्बत की अदाकारी बहुत की। आजा कि वहशतों का तला तुम गुजर न जाए, गहरे समंदरों में ये दरिया उतर न जाए। मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे। आपको अच्छी लग रही है मेरी बात? क्योंकि ये लोग मतलब इतने मसरूफ़ लोग होते हैं इसलिए मैंने पूछा कि कुछ गुस्सा तो नहीं आ रहा, क्योंकि सिफारत खाने को गुस्सा आ जाए तो अच्छा नहीं होता। लेकिन ये तो सुनिए कि ये हमारी सिर्फ शायरी है, इसको एंजॉय करें। कि मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, और ये भी चाहती हूँ कि तू अपने घर न जाए। मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, और ये भी जी ये ज़रा दोबारा मुकर्रर करते हैं, कह रहे मुझे समझ नहीं आई, एक दफ़ा फिर ज़रा। मुझे पता है समझ आई है। आजा के वहशतों का तला तुम गुजर न जाए, और गहरे समंदरों में ये दरिया उतर न जाए। मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे,
اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ تو اپنے گھر نہ جائے. بن بتائے ہی ہر ایک بات بتا دی گئی ہے. بن بتائے ہی ہر ایک بات بتا دی گئی ہے. یعنی مجھ کو میری اوقات بتا دی گئی ہے. یعنی مجھ کو میری اوقات بتا دی گئی ہے. اور دیکھیں یہ شعر اس کا میں دعویٰ تو نہیں کرتی، مجھے نہیں پتہ شاید آپ نے سنا ہو، لیکن ابھی تک کسی عورت نے یہ شعر نہیں کہا جو میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ میرے قاتل کو میری قتل سپاری کے ساتھ. میں جس شہر میں رہتی ہوں تو اس شہر کے حوالے سے اس شعر کو آپ سمجھیں گے کہ میرے قاتل کو میری قتل سپاری کے ساتھ میرا مذہب، میرا گھر، میری ذات بتا دی گئی ہے. بہت شکریہ. عشق کے روگ اچھے لگنے لگے، عشق کے روگ اچھے لگنے لگے، اور ہجر کے سوگ اچھے لگنے لگے. ہجر کے سوگ اچھے لگنے لگے جب سے وہ بے وفا ہوا روحی. جب سے وہ بے وفا ہوا روحی، بے وفا لوگ اچھے لگنے لگے. بے وفا لوگ اچھے لگنے لگے. جا کے بھی، ایک غزل کے چند اشعار کہ جا کے بھی جا نہیں پایا ہے وہ جایا ہوا شخص. جا کے بھی جا نہیں پایا ہے وہ جایا ہوا شخص. یاد آتا ہے مسلسل وہ بھلایا ہوا شخص. یاد آتا ہے مسلسل وہ بھلایا ہوا شخص. اور جس کو ہم اپنا بناتے ہوئے خاشاک ہوئے، جس کو ہم اپنا بناتے ہوئے خاشاک ہوئے، وہ بھی نکلا ہے زمانے کا بنایا ہوا شخص. وہ بھی نکلا ہے زمانے کا بنایا ہوا شخص. اچھی لگتی ہوں میں ہنستی ہوئی اس کو لیکن، اچھی لگتی ہوں میں ہنستی ہوئی اس کو لیکن، کیسے ہنس سکتا ہے اندر سے رلایا ہوا شخص. کیسے ہنس سکتا ہے اندر سے رلایا ہوا شخص. ڈرتی ہوں سوتے ہوئے آنکھ نہ کھل جائے کہیں. ڈرتی ہوں سوتے ہوئے آنکھ نہ کھل جائے کہیں، اور چلا جائے نہ وہ خواب میں آیا ہوا شخص. ڈرتی ہوں سوتے ہوئے آنکھ نہ کھل جائے کہیں، اور چلا جائے نہ وہ خواب میں آیا ہوا شخص. آخری شعر ہے کہ جینے دیتا ہے نہ مرنے کی اجازت روحی. جینے دیتا ہے نہ مرنے کی اجازت روحی. جان لے لے گا میری جان کو آیا ہوا شخص. جان لے لے گا میری جان کو آیا ہوا شخص. ابھی کرونا گزر کے گیا. شکریہ. کرونا جی اچھا، کرونا گزر کے گیا تو 2 شعر اس کے لیے بھی سن لیں، بلکہ ایک شعر خواتین کے حوالے سے لکھا وہ سناتی ہوں پہلے. تو کرونا کے لیے میں نے لکھا تھا، تنہا ہوئے تو خود سے ملاقات ہو گئی. تنہا ہوئے تو خود سے ملاقات ہو گئی. جس بات کا گمان تھا وہ بات ہو گئی. جس بات کا گمان تھا وہ بات ہو. چھوٹی سی ایک وبا نے بڑا کام کر دیا. چھوٹی سی ایک وبا نے بڑا کام کر، ظاہر زمیں پہ بندوں کی اوقات ہو گئی. ظاہر زمیں پہ بندوں کی اوقات ہو گئی. چھوٹی سی ایک وبا نے بڑا کام کر دیا. ظاہر زمیں پہ بندوں کی اوقات ہو گئی. اور وہ شعر جو میں نے خواتین کے حوالے سے کہا وہ بھی کرونا پہ ہے. اور وہ میں نے میر صاحب کی زمین میں لکھا کہ تنہا ہو رہا ہے تجربہ تنہائی کے ماروں کے بیچ.
ہو رہا ہے تجربہ تنہائی کے ماروں کے بیچ. بھائی کیسے ہوتے ہیں اکیلے ہم بہت ساروں کے بیچ. کیسے ہوتے ہیں اکیلے ہم بہت ساروں کے بیچ. ہاں کورونا کی ایک بات اچھی ہے ضرور. ہاں کورونا کی ایک بات اچھی ہے ضرور. رابطے ہونے لگے بچھڑے ہوئے یاروں کے بیچ. ہاں کورونا کی مگر ایک بات اچھی ہے تھی. کورونا کی ایک بات اچھی تھی ضرور. رابطے ہونے لگے بچھڑے ہوئے یاروں کے بیچ. اور جو میں نے خواتین کے لیے جو شعر لکھا آپ دیکھیں نا, کورونا میں نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے, تو یہ دیکھیں کہ حسن جی حسن کو بہت آپ کی توجہ چاہتے ہیں اس شعر کے اوپر. حسن کو جب دیکھنے والا نہ ہو کوئی تو پھر حسن کو جب دیکھنے والا نہ ہو کوئی تو پھر حسن کیوں کاجل لگائے نین کجراروں کے بیچ. آدھاب ایک صوفی غزل کے چند اشعار. اچھا اس سے پہلے میں وہ عورت ایک عورت کے اوپر چند ڈائمنشن ہے مجھے زکانہ یاد دلایا, وہ سناتی ہوں. میں نے عورت کے مختلف ڈائمنشن لکھے جو عورت ہو سکتی ہے. اتنے خوبصورت سماعتیں ہیں تو یہ غزل میں پیش کرتی ہوں کہ خیال ہوں کہ حقیقت کے خواب عورت ہوں. خیال ہوں کہ حقیقت کے خواب عورت ہوں. ہر ایک سوال کا زندہ جواب عورت ہوں. مہک رہا ہے چمنزارے دلبری مجھ سے. مہک رہا ہے چمنزارے دلبری مجھ سے. میں یاسمین و چمیلی گلاب عورت ہوں. چھلک رہی ہوں کہیں پر کہیں پہ ہوں ادھر. چھلک رہی ہوں کہیں پر کہیں پہ ہوں اوجھل. نقاب پردہ و چلمن حجاب عورت ہوں. نقاب پردہ و چلمن حجاب عورت ہوں. اور کوئی شمار نہیں میری بے شماری کا. کوئی شمار نہیں میری بے شماری کا. گنی نہ جا سکوں وہ بے حساب عورت ہوں. گنی نہ جا سکوں وہ بے حساب عورت ہوں. اور سر یہ شعر آپ کے لیے آپ نے ابھی مجھ سے کہا خواتین جہاں بھی آپ کو نظر آتی ہیں جنوب مشرقی ایشیا میں خاص طور سے, تو آپ کو پتہ ہے نا وہ گھر کے بغیر نظر نہیں آ سکتی. جب تک ان کو اپنے گھر سے سپورٹ نہ ہو تو نظر نہیں آ سکتی. تو یہ شعر دیکھیے گا کہ جہاں جہاں بھی رفاقت کا اعتبار ملا. ہمارے رفاقت ہمارے بھائی ہمارے بیٹے یہ ہماری رفاقتیں ہیں. تو جہاں جہاں بھی رفاقت کا اعتبار ملا وہاں پہ بہت کامیاب عورت ہوں. جہاں بھی رفاقت کا اعتبار ملا وہاں پہ بہت کامیاب عورت ہوں. بقدر ظرف میسر ہوں ہر ضرورت کو. توجہ چاہوں گی آپ اس مصرے پہ توجہ چاہتی ہوں. بقدر ظرف میسر ہوں ہر ضرورت کو. کہیں پہ ماں کہیں خانہ خراب عورت ہوں. بقدر ظرف میسر بقدر ظرف میسر بقدر ظرف. بہت شکریہ جی بہت سب جگہ سے آ رہی ہے میں جانتی ہوں. اور جو اگر نہیں سر لا سکتا مجھے پتا ہے وہ زیادہ غور سے سن رہا ہے. آئی نو دونوں پہ داد ہونی چاہیے کیونکہ بقدر ظرف میں نے بات تو آپ پہ ہی ڈال دی نا, ہم پر تو کوئی ڈالی نہیں میں نے. اس لیے بقدر ظرف میسر ہوں ہر ضرورت کو. کہیں پہ ماں کہیں خانہ خراب عورت ہوں. آخری شعر کوئی گمان آج کل دیکھتے نا ذرا سی آزادی مل گئی, خواتین اکیلی جا رہی ہیں سفر کر رہی ہیں, تھوڑے سے بھئی چینج ہو گئے حالات, بھئی تبدیلی آ چکی ہیں. تو اس پہ شعر ہے کوئی گمان نہ رکھے میری خوش مزاجی پر. کوئی گمان نہ رکھے
کوئی گمان نہ رکھے میری خوش مزاجی پر، مزاج بگڑے تو روحی عذاب عورت ہوں. مزاج بگڑے. ایک صوفی غزل کے چند اشعار کہ دیکھ میری آنکھوں کے اندر، سندھی خاتون ہوں تو سندھ سے ملا ہوا یہ شعر. انڈس فورم کے یہ ہے نمائندہ ذیشان قاضی صاحب، ان کی نظر کریں. آپ کی نظر سر، آپ کی نظر بالکل سب بیٹھے لوگوں کی نظر کہ دیکھ میری آنکھوں کے اندر مست قلندر، دیکھ میری آنکھوں کے اندر مست قلندر، تنہائی کا گھور سمندر، تنہائی کا گھور سمندر مست قلندر، اور ہجر کے ظالم سناٹے میں جگراتے میں، ہجر کے ظالم سناٹے میں جگراتے میں، کیسا شور مچا ہے اندر مست قلندر، کیسا شور مچا ہے اندر مست قلندر. اور عشق تو ہارنا ہی پڑتا ہے. پورا کلاسک چلے جاؤ، گوگل ہی کر لو، عشق ہارنا پڑتا ہے. عشق تو ہارنا ہی پڑتا ہے، سب کو پتہ ہے. چاہے مقدر کا ہو سکندر مست قلندر، چاہے مقدر کا ہو سکندر مست قلندر. اور ایک دم مال کی نوبت باجے ایڑی ناچے، ایک دم مال کی نوبت باجے ایڑی ناچے، اور ایک دم مال لہو کے اندر مست قلندر، ایک دم مال لہو کے اندر مست قلندر. جے میں روحی وجد میں آواں، جے میں روحی وجد میں آواں، تان لگاواں مست قلندر مست قلندر مست قلندر. جے میں روحی، جے میں روحی. اچھا اب ایک میں آپ کو اور ایک وہ سناتی ہوں سرنی سے. اچھا ٹھیک ہے، اچھا میں بالکل ہاں وہ بھی سناتے ہوں، لیکن ایک ذرا ایک چیز سنا. جی ہاں، آنکھوں کا نور ہوتے. فلک میں ممتا کا نور، فلک کی آنکھ میں ممتا کا نور ہوتا ہے. فلک کی آنکھ میں ممتا کا نور ہوتا ہے. سویرے بچے جب اسکول جانے لگتے ہیں، اور بچوں کے لیے میں نے، آپ کو پتہ ہے کراچی میں جو حالات ہم نے گزارے، شاعری کچھ اور چیز نہیں ہے، شاعری وہ ہے جو آپ جی رہے ہو. اگر آپ شاعری آپ کو کبھی اچھی لگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی صحیح بالکل پکا تجربہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو میں نے شعر لکھا تھا کہ حلقہ کراچی کے لیے 2 شعر ہیں کہ حلقہ دید کو جتنے بھی ہنر آتے ہیں، حلقہ دید مطلب دیکھنے، جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں وہ جہاں تک دیکھ سکتی ہے. میں بچوں کو اس لیے بتاتی ہوں کہ ان کو اتنی پرشین نہیں آتی ہے کہ حلقہ دید کو جتنے بھی ہنر آتے ہیں اتنے ہی اشک میری آنکھ میں بھر آتے ہیں، اتنے ہی اشک میری آنکھ میں بھر آتے ہیں. روز 2 نفل میں شکرانہ ادا کرتی ہوں، 2 نفل میں شکرانہ ادا کرتی ہوں. بچے اسکول سے جب لوٹ کے گھر آتے ہیں، دیجئے اب ہمیں جانے کی اجازت مرشد، دیجئے اب ہمیں جانے کی اجازت مرشد. بس بہت ہو چکی خوابوں کی تجارت مرشد، بس بہت ہو چکی خوابوں کی تجارت مرشد. بات حیرت کی نہیں ڈوب کے مر جانے کی ہے، بات حیرت کی نہیں ڈوب کے مر جانے کی ہے. دوست بھی کرنے لگے اب تو عداوت مرشد، دوست بھی کرنے لگے اب تو عداوت مرشد. تاج گرنے کا سبب ڈھونڈے محل کے اندر،
ताज गिरने का सबब ढूंढे महल के अंदर, कभी होती नहीं बाहर से बगावत मुर्शिद। ताज गिरने का सबब महल ढूंढे महल के अंदर, कभी होती नहीं बाहर से बगावत मुर्शिद। और हाँ, अब शेर देखें कि आईने से भी छुपा लेते हैं असली चेहरा। 21वीं सदी की औरत नहीं, 21वीं सदी के लोगों का शेर है। आईने से भी छुपा लेते हैं असली चेहरा, इतनी तो सीख ली हमने भी सियासत मुर्शिद। इतनी तो सीख ली हमने भी। और एक शेर और एक गज़ल और आपको सुनाना चाहती हूँ, तो वो मैं ज़रा निकाल लूँ फिर सुनाती हूँ। मैंने लिखा भी था लेकिन आई डोंट नो मैंने कहाँ लिखा। मैंने लिख के लाई थी, एक बड़ी मज़ेदार छोटी सी चीज़ है जो आपको सुनाती हूँ। आजकल के ज़माने के हिसाब से चंद चीज़ें मैंने लिखी हैं जो हम आईटी के दौर में रह रहे हैं ना, और शायर जो है वो कोई कहीं लिखी हुई चीज़ नहीं होती कि ये लिख सकते, हमें सब कुछ लिखना है। अगर कोई 200 साल बाद ये शायरी पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा रेहाना रूही कौन से दौर में थी। 2 तरह से रिलैक्स करते हैं। सर आपसे आप खुसूसी प्रकाश देखिए कि 2 तरह से रिलैक्स करते हैं, फैक्स करते हैं, टैक्स करते हैं। 2 तरह से रिलैक्स करते हैं, फैक्स करते हैं, टैक्स करते हैं। बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, जो फुर्सत हो तो स्काइप पे आओ। बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, और जब मेरे नाम ने उसे इलीट कर दिया, जब मेरे नाम ने उसे इलीट कर दिया तो उसने मेरे नाम को डिलीट कर दिया। जब मेरे नाम ने उसे इलीट कर दिया तो उसने मेरे नाम को डिलीट कर दिया। इस नज़्म का उन्वान है एटीएम। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैं उनका एटीएम थी। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैं उनका एटीएम थी। अब बच्चे बड़े हुए तो अब वो मेरा एटीएम है। उसके सब आईडीज़ को लॉक कर दिया है, उसकी सब आईडीज़ को लॉक कर दिया है। मैसेंजर पे भी उसको ब्लॉक कर दिया है, मैसेंजर पे भी उसको ब्लॉक कर दिया है। और एक ज़माने में जब जॉन भाई ज़िंदा थे तो कुछ परेशानियाँ होती थी तो मैं तंग होती थी, तो मुझसे कहते थे रेहाना, और ये बड़ा मशहूर मिसरा है उनका, मुझे कहते थे रेहाना बदमिजाज हो जा। तो इस पे मैंने उनके लिखा है कि जॉन ने कहा रूही बदमिजाज हो जा, उसकी सब आईडीज़ को लॉक कर दिया है, मैसेंजर पे उसको ब्लॉक कर दिया है। जॉन ने कहा रूही बदमिजाज हो जाओ, सो मुरव्वत को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है। मुरव्वत को। जी आपने क्या कहा था? जी मैंने कहा था कुछ तरन्नुम से हो जाए। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं बिल्कुल सुना। हाँ मैं अभी आपको सुनाती हूँ जो आपके। अच्छा 2-3 अशार और एक इसी तरह की गज़ल के, इसके अंदर भी तमाम मैंने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को लिखा है। हम अब देखिए ऑनलाइन का ज़माना, आपको तो पता ना, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है ना भाई, हो रही है ना। हमारी ज़िंदगी तो ईद का दिन हो गई है सर जी, हमारी ज़िंदगी तो ईद का दिन हो गई है, हमें रूही मोहब्बत ऑनलाइन हो गई है। हमारी ज़िंदगी तो ईद का दिन हो गई है, हमें रूही मोहब्बत ऑनलाइन हो गई है। खुद अपने हाथ से जब पेप्सी उसने हमें दी, काफ़ी पे माजरत चाहती हूँ कि जब अपने हाथ से, खुद अपने हाथ से जब पेप्सी उसने हमें दी तो फिर वो पेप्सी भी रेड वाइन हो गई।
جب خود اپنے ہاتھ سے جب پیپسی اس نے ہمیں دی تو پھر وہ پیپسی بھی ریڈ وائن ہو گئی. گئے وقتوں میں ایک کردار خبرو نائی کا تھا, یا نائن ہوتی تھی, آپ کو پتہ ہے, بڑوں سے سنا ہوگا آپ نے. گئے وقتوں میں ایک کردار خبرو نائی کا تھا, سو اب یہ فیس بک بھی ویسی نائن ہو گئی ہے. تو اب یہ ہر گھر میں ہے نا بھائی, صحیح کہہ رہی ہوں. تو اب یہ فیس بک بھی ویسی نائن ہو گئی ہے. کورونا کی وبا نے ساری دنیا لاک کر دی. کورونا کی وبا نے ساری دنیا لاک کر دی. بشر کی سب اکڑ فوں کھڈے لائن ہو گئی ہے. بشر کی سب اکڑ فوں کھڈے لائن ہو گئی ہے. اور نہ مل پاؤ تو ویڈیو کال کر لو, نہ مل پاؤ تو ویڈیو کال کر لو, کہ رسم و راہ اب یوں ہی ڈیزائن ہو گئی ہے. کہ رسم و راہ اب یوں ہی نجی چینل سے ڈالرز کمائے جا رہے ہیں. نجی چینل سے ڈالرز کمائے جا رہے ہیں, کہ اب یوٹیوب گویا گولڈ مائن ہو گئی ہے. نجی چینل سے ڈالرز کمائے جا رہے ہیں, کہ اب یوٹیوب گویا گولڈ مائن ہو گئی ہے. موبائل گیم بچوں کی ذہانت کھا گیا ہے. موبائل گیم بچوں کی ذہانت کھا گیا ہے. یہ لت بچوں کے حق میں جیسے ڈائن ہو گئی ہے. یہ لت بچوں کے حق میں جیسے ڈائن ہو گئی. وہ 65 سال کی ہو کر بھی فیشن کیمرے میں, آپ کو پتہ ہے فیشن کیمرہ ہے, اس کے اندر آپ ڈالیں تو بہت مزیدار چیز ہے. وہ 65 سال کی ہو کر بھی فیشن کیمرے میں سویٹ 16 سے بڑھ کر بھی فائن ہو گئی ہے. وہ 65 سال کی ہو کر بھی فیشن کیمرے میں سویٹ 16 سے بھی بڑھ کے فائن ہو گئی ہے. بہت سے لوگ گوگل چھاپ عالم بن گئے ہیں. بہت سے لوگ گوگل چھاپ بھرا پڑا ہے نا سوشل میڈیا, سب گوگل. بہت سے لوگ گوگل چھاپ عالم بن گئے ہیں. سو جیکس آف آل کی ڈگری ڈیفائن ہو گئی ہے. سو جیکس آف آل کی ڈگری آخری شعر, کہ روحی واٹس ایپ پر مفت کالوں کی سہولت. کہ روحی ہے روحی واٹس ایپ پر مفت کالوں کی سہولت. غریبوں کے لیے یہ ہیلپ لائن ہو گئی. غریبوں کے لیے. اچھا جی, اب آخری مرحلے کی طرف آتے ہیں, کیونکہ میں تو ساری رات بھی کھڑی رہ سکتی ہوں. جی, سب سے پہلے یہ بے شک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں. آپ جانتے ہیں برین ڈرین, سارے بچے باہر چلے گئے, یوتھ اچھے ذہن سب باہر جا رہے ہیں. تو پیچھے جو بیچارے وہ سینئر سٹیزنز, ان کے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں. تو اس سلسلے میں پہلے آپ کو چند لائنوں کی ایک نظم سناتی ہوں. یہ نظم آپ لوگوں کے لیے ہے, آپ لوگوں کی اس ماں کی طرف سے یہ نظم ہے جو کراچی میں بیٹھی ہے. کراچی مینز میرا شہر, جہاں بھی آپ کے لوگ ہیں وہاں آپ کی ماں یا آپ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے, بلکہ یہ تو ماں کی طرف سے, بہرحال میں نے تو ماں کی طرف سے لکھا ہے. اس نظم کا عنوان ہے, میں نے تمہیں چلنا سکھایا. ابھی جیسے یہ کل کی بات لگتی ہے کہ تم چھوٹے سے گڈے تھے. ابھی جیسے یہ کل کی بات لگتی ہے کہ تم چھوٹے سے گڈے تھے. تمہیں چلنا نہیں آتا تھا, گھٹنوں گھٹنوں چلتے تھے. کبھی کرسی کبھی صوفہ پکڑ کر جب کھڑے ہوتے تو اس گرنے کی رنجش میں تمہارے ننھے پننے پاؤں, تو اس چلنے کی کوشش میں تمہارے ننھے مننے پاؤں اکثر ڈگمگا جاتے, قدم بھی لڑکھڑا جاتے. تو میں انگلی پکڑ کر پھر تمہیں چلنا سکھاتی.
तो मैं उंगली पकड़कर फिर तुम्हें चलना सिखाती, फिर तुम्हें अब्बू ने वॉकर ला दिया। अब तुम उड़े फिरते किसी के हाथ कबाते। और अब ये जो मैं सीन पेश कर रही हूँ ये आप सब ने भी अपनी आंखों से देखा है। फिर तुम्हें अब्बू ने वॉकर ला दिया, अब तुम उड़े फिरते किसी के हाथ कबाते। फिर एक दिन सुबह जब सोकर उठी तो मैंने देखा कि तुम बिना वॉकर, बिना कोई सहारे अपने पाँव पर खड़े हो और चल रहे हो। फिर एक दिन सुबह जब सोकर उठी तो मैंने देखा कि तुम बिना वॉकर, बिना कोई सहारे अपने पाँव पर खड़े हो और चल रहे हो। फिर तुम यूं ही चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। दिन महीने और महीने सालों में ढलते रहे, तुम यूं ही चलते रहे। और चलते चलते एक दिन आखिर को इतनी दूर जा निकले, मेरी आँखों से ओझल हो गए। मैंने तुम्हें चलना सिखाया था, मैंने तुम्हें चलना सिखाया था। और अब इसी सिलसिले की जो गज़ल इन्होंने कहा है तो उसी पे मुझे नज़्म भी याद आई। क्योंकि देखिए मेरे बच्चे बाहर हैं तो ज़ाहिर है सब कुछ, ये दुख और ये अच्छाइयाँ हैं सारी कुछ इसमें आ रही हैं। तो ये गज़ल भी देखिएगा, इसमें एक शेर है मेरी बेटी। तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं। शहजाद भाई आपने इतना अच्छा तरन्नुम सुनाया, मुझे डर लग रहा है। तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं, दुनिया में कोई और ठिकाना तो है नहीं, दुनिया में कोई और ठिकाना तो है नहीं। जी चाहता है काश वो मिल जाए राह में, जी चाहता है काश वो मिल जाए राह में। हालांकि मौजज़ों का ज़माना तो है नहीं, हालांकि मौजज़ों का ज़माना तो है नहीं। और अब वो शेर, और ये शेर आपके लिए है। आप यकीन करें मैं जो शेर सुनाऊंगी आप उसकी सच्चाई से वाकिफ़ होंगे कि इस घर में उसके नाम का कमरा है आज भी। सब बच्चों के कमरे अपने घर में होते हैं, चाहे वो चले जाते हैं ना तो भी हम ये कहते रहते हैं काशिफ के कमरे में ये कर दो, अली के कमरे में वो। ऐसे ही आपके घरों में आपके कमरे हैं जब तक आपकी माँ है। तो इस घर में उसके नाम का कमरा है आज भी, इस घर में उसके नाम का कमरा है आज भी। जिसको कभी भी लौट के आना तो है नहीं, जिसको कभी भी लौट के आना तो है नहीं। कातिल है शायद वो मेरी जान बख्श दे। मैं भूल गई इस शेर को। खैर मैंने एक खातून के लिए से बड़ा अच्छा शेर, ख़वातीन की खातून के लिए एक शेर है। सारी हदों को तोड़ दूँ शोहरत के वास्ते, सारी हदों को तोड़ दूँ शोहरत के वास्ते। अब ऐसा वैसा मेरा घराना तो है नहीं, अब ऐसा वैसा मेरा घराना तो है नहीं। शायद, याद आ गया मुझे, शायद वो रहम खा के मेरी जान बख्श दे, शायद वो रहम खा के मेरी जान बख्श दे।
دشمن ہے کوئی دوست پرانا تو ہے نہیں، دشمن ہے کوئی دوست پرانا تو ہے نہیں، اشکوں کو روحی خرچ کرو دیکھ بھال کے، اشکوں کو روحی خرچ کرو دیکھ بھال کے، اشکوں کو روحی خرچ کرو دیکھ بھال کے، آنکھوں کے پاس کوئی خزانہ تو ہے نہیں۔ اور ایک شعر جو وامق کو بہت پسند ہے، وامق کے شعر میں تمہارے نام کرتی ہوں، وہ دوست تھا میرا جو کسی اور کا نکلا، وہ دوست تھا میرا، بھئی شاعری تو شاعری ہوتی ہے نا، جو ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں محبت میں، بھئی شاعری شاعری ہوتی ہے۔ وہ دوست تھا میرا جو کسی اور کا نکلا، کہتا تھا کراچی کا ہوں لاہور کا نکلا، وہ دوست تھا میرا جو کسی اور کا نکلا، کہتا تھا وہ دوست تھا میرا وہ کسی اور کا نکلا، کہتا تھا کراچی کا ہوں لاہور کا نکلا، آیا بھی اچانک تھا گیا بھی وہ اچانک، آیا بھی اچانک تھا گیا بھی وہ اچانک، عشق اس کا اسی طرح کا فی الفور کا نکلا۔ آخری شعر دیکھے گا، جچتے تھے بھرم اس کی خود آرائی پہ روحی، جچتے تھے بھرم اس کی خود آرائی پہ روحی، پنجاب کا گھبرو تھا بڑی ٹور کا نکلا۔ اچھا جی بس میرے خیال ہے بس آخری شعر پنجاب والوں، دیکھیں نا پنجاب والے ہمیں کتنے پیارے لگتے ہیں۔ اچھا ہاں، میں آپ کو وہ غزل سنانا چاہ رہی تھی تو وہ مل گئی ہے، وہ میں سنا دیتی ہوں آپ کو، ابھی سناتی ہوں آپ کو ایک غزل اور اس کے بعد آپ سے انشاءاللہ چاہتی ہوں۔ کوئی میرے دل کو دکھائے تاں لکھتی ہوں، کوئی میرے دل کو دکھائے تاں لکھتی ہوں، یا پھر کوئی دل کو بھائے تاں لکھتی ہوں، یا پھر کوئی دل کو بھائے تاں لکھتی ہوں، اور جس کو چھپائے، وہی دیکھیں بیٹوں کے نام آ جاتا ہے کہ جس کو چھپائے پھرتی ہوں پلکوں کے اندر، جس کو چھپائے پھرتی ہوں پلکوں کے اندر، آنکھ سے وہ آنسو گر جائے تاں لکھتی ہوں، آنکھ سے وہ آنسو گر جائے تاں لکھتی ہوں، اور تجھ بن خوش رہنے کی اداکاری کر کے بھی، تجھ بن خوش رہنے کی اداکاری کر کے بھی، تیرے باجوں چین نہ آئے تاں لکھتی ہوں، تیرے باجوں چین نہ آئے تاں لکھتی ہوں، جب ایک سمندر پیاس بجھانے سے قاصر ہو، جب ایک سمندر پیاس بجھانے سے قاصر ہو، تب ایک کٹورا پیاس بجھائے تاں لکھتی ہوں، جب ایک کٹورا پیاس بجھائے تاں لکھتی ہوں، وعدے کو پورا کرنے کا وعدہ کر کے، وعدے کو پورا کرنے کا وعدہ کر کے، جب کوئی وعدے سے پھر جائے تاں لکھتی ہوں، جب کوئی وعدے سے پھر جائے تاں لکھتی ہوں۔ اور وہی آخری شعر، خود کو زندہ رکھنے کی کوشش میں روحی، خود کو زندہ رکھنے کی کوشش میں روحی، خواب میں بھی وہ گھر آ جائے تاں لکھتی ہوں۔ بہت خوب جی، بہت خوب، بہت بہت شکریہ ریحانہ روحی صاحبہ، اور یقیناً حاضرین محفل ان کی شاعری سے بے حد محظوظ ہوئے، بہت بہت شکریہ۔ اور بالکل ہم اپنے محفل کے اختتامی مرحلے میں ہیں۔ مہمان خصوصی سے پہلے میں سٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا حلقہ فکر و فن کے اساسی رکن جناب مخدوم امین تاجر صاحب سے کہ وہ آئیں اور ریحانہ روحی صاحبہ کے بارے میں اپنے خیالات ہم تک پہنچائیں۔
ٹھیک نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر، مہمان خصوصی، خواتین و حضرات، ریحانہ روحی صاحبہ کے لیے آج سے 15-16 سال پہلے جاوید اختر جاوید صاحب نے مشاعرہ منعقد کروایا تھا، تو وہاں پہ میری ڈیوٹی لگی تھی. تو تب میں نے چند الفاظ ریحانہ روحی صاحبہ کے لیے اس وقت کہے تھے، اور آج بھی انہی الفاظ کو دہرا رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اس طرح ایگر اور مشتاق لگتے ہیں ریحانہ روحی صاحبہ کے لیے. مجھے کچھ اندازہ تھا کہ نئے لوگ ہیں، شاید آپ کو اندازہ نہ ہو کہ ریحانہ روحی صاحبہ کی جو شخصیت ہے، جو ان کا کلام ہے، وہ آپ ذرا سا تصور کیجئے کہ پورے ہندوستان کی آبادی 1 ارب 30 کروڑ کے برابر ہے. پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے تجاوز کر رہی ہے. بنگلہ دیش کی آبادی 25 کروڑ سے تجاوز کر رہی ہے. سری لنکا میں بھی لوگ اردو بولتے ہیں، نیپال میں بھی لوگ اردو بولتے ہیں. تو یہ تقریباً 2-2.5 ارب کی آبادی. اور پھر انہوں نے جو اپنے کلام کے جلوے نیو یارک کے پارکوں میں، وہاں کے حالوں میں جو لوگوں کو انہوں نے اپنے کلام سے منور کیا ہے، تو یہ وہ اہم شخصیت ہے جن کے ساتھ آج ہم یہاں اکٹھے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی شاعرہ لوگ پروین شاکر کو یاد کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مقام ہے ریحانہ روحی صاحبہ کا، اور آج ہم ان کے ساتھ سنگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ یہ چیز فخر کیا کریں گے کہ ہم نے ریحانہ روحی صاحبہ ہمارے ہاں تشریف لائی اور ہم نے ان کا کلام سنا. تو میں چونکہ ٹائم کی دقت ہے تو بس اتنا ہی کہوں گا. بکھیرو چاندنی نور قمر کی بات کرو، بکھیرو چاندنی نور قمر کی بات کرو، دل و نگاہ بچھاؤ، دل و نگاہ بچھاؤ، جگر کی بات کرو. بہت شکریہ. اور امین تاجر صاحب کے اسی شعر کے ساتھ میں معزز مہمان خصوصی قونصل سفارت خانہ پاکستان جناب توصیف خاور صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہمیں نوازیں. آپ سب کی تالیوں میں توصیف خاور صاحب. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام توصیف خاور ہے. تعارف تو کرا چکے محسن صاحب، اور میں سب سے پہلے تمام جو ذمہ داران ہیں حلقہ فکر و فن کے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں مدعو کیا، عزت بخشی، اور بہت مشکور ہوں میں ان کا. اور اس طرح کی جو محفلیں ہیں اس میں آنا ظاہر ہے باذوق لوگوں کی نشانی ہے. انہوں نے مجھے بھی اس قابل سمجھا، حالانکہ میرا شاعری سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، تو لیکن پھر بھی جو اچھا شعر، اچھی شاعری ہر انسان کو ہی بھلی لگتی ہے. اور اس محفل میں آ کے اتنے معیار کی شاعری سننے کو ملی ہے جو کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور میرے لیے بہت تعجب کی بات ہے کہ لوکل لیول پہ بھی ہمارے یہاں پہ جو شعراء ہیں، مطلب ماشاء اللہ اتنے وہ ٹیلنٹ ہے ان میں، اور اتنی معیاری شاعری ہے. تو یہ یہاں آگے بہت خوشی محسوس ہوئی. اور خاص طور پہ میڈم، آپ کی شاعری تو ماشاء اللہ آپ نے لوٹ لیا سارا ملا. اور خاص طور پہ جو آپ کی شاعری میں جو میں نے محسوس کیا کہ وہ صرف ایک طرح کی نہیں ہے، اس میں بہت جہتیں ہیں. مطلب ماڈرن بھی ہے اور نئی ٹیکنالوجی سے بھی آپ اس میں ہیں ماشاء اللہ. تو سفارت خانے کے بہاف پہ میں یہی کہہ سکوں گا کہ میرا تعاون، کہ سفارت خانے کا تعاون ہمیشہ سے اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں اس کے لیے رہا ہے، اور ہم ایمبیسی کے اندر بھی اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد کرتے رہے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا تعاون جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ برقرار رہے گا، اور اس حوالے سے جو بھی ہم کر سکے، اور پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے.
اور میرا تعاون آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد جو مشاعرہ ہوگا بڑا ہوگا اور ہماری ایمبیسی میں ہوگا انشاءاللہ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. وقت ذرا کم ہے اس لیے میں اپنے ذرا خطاب کو محدود رکھوں گا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. توصیف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آخر میں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس کے بعد جو مشاعرہ ہوگا وہ سفارت خانہ پاکستان کے تعاون سے ہوگا اور ریاض میں عنقریب انشاءاللہ حلقہ فکر و فن کے زیر اہتمام ایک عالمی مشاعرے کا انعقاد کیا جائے گا. اور اب میں دعوت خطاب اور دعوت کلام دے رہا ہوں جدہ سے تشریف لانے والے نامور شاعر حلقہ فکر و فن کے ناظم جدہ محترم آفتاب ترابی صاحب کو ان کے اس شعر کے ساتھ کہ لہو میں تربتر دیکھی گئی ہے، لہو میں تربتر دیکھی گئی ہے، محبت تربتر دیکھی گئی ہے. اور دھنک کہتا ہے جس کو یہ زمانہ، دھنک کہتا ہے جس کو یہ زمانہ تیرے رخسار پر دیکھی گئی ہے. جناب آفتاب ترابی. آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں اور خصوصی طور پر میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب وقار نسیم وامق صاحب کا، طارق عزیز صاحب کا اور آپ سب احباب کا کہ آپ نے مجھے یہ شرف عطا کیا کہ میں ریحانہ روحی جیسی نامور شاعرہ کو سننے کے لیے جدہ سے یہاں حاضر ہوا اور آپ جیسے خوش سخن اور خوش سماعت احباب سے شرف ملاقات حاصل کر رہا ہوں. اور اس موقع پر میں اتنا ضرور ذکر کروں گا کہ ریحانہ روحی وہ توانا آواز ہے جو کراچی کے افق پر درخشاں ستارے کی طرح چمک رہی ہے. اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ حلقہ فکر و فن کی بہت عمدہ شاعرہ ہماری ساتھی ڈاکٹر ہنا امبرین صاحبہ بھی اپنی روشنیوں سے کراچی کو منور کر رہی ہیں. کراچی کے افق پر ستاروں کی طرح نمودار ہونے والی 3 شاعرات کا ذکر نہ کریں تو یہ ادبی بددیانتی ہے، جن میں ریحانہ روحی صاحبہ، سبین سیف صاحبہ اور ڈاکٹر ہنا امبرین صاحبہ ہیں. اور ان تینوں میں سے ایک خوبصورت لہجے کی شاعرہ جنہیں ہم نے آج سماعت کیا، میں ان کی محبتوں کا اور ان کے وقت کا بے حد شکر گزار ہوں. اور میں جاوید صاحب کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آج سے 3-4 دہائیاں پہلے اس صحرا میں حلقہ فکر و فن کا چھوٹے سے پودے کی آبیاری کی، جو آج وقار نسیم وامق کی نگہداشت میں ایک تاناور درخت بن چکا ہے. اور میں اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں طارق صاحب کو، وقار صاحب کو. اور آپ کی تھکی ہوئی سماعتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ کا بہت کم وقت لوں گا. بڑے اختصار کے ساتھ چند مصرے. ابتدا میں نعت کے 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ حسان سی ہو فکر تو لوں رنگ دھنک سے، حسان سی ہو فکر تو لوں رنگ دھنک سے، کرتا سے عقیدت پہ لکھوں نو کے پلک سے. حسان سی ہو فکر تو لوں رنگ دھنک سے، کرتا سے عقیدت پہ لکھوں نو کے پلک سے. اور پرواز تخیل کا یہ اعجاز کہاں ہے، پرواز تخیل کا یہ اعجاز کہاں ہے، اتری ہے میرے دل پہ تیری نعت فلک سے. پرواز تخیل کا یہ اعجاز کہاں ہے، پرواز تخیل کا یہ اعجاز کہاں ہے، اتری ہے میرے دل پہ تیری نعت فلک سے. بالکل تازہ 3 اشعار. تھی دل پہ نقش وہ ایسی بھلا مٹا نہیں پایا، تھی دل پہ نقش وہ ایسی مٹا نہیں پایا،
میں اپنی پہلی محبت بھلا نہیں تھی دل پہ نقش وہ ایسی مٹا نہیں پایا، میں اپنی پہلی محبت بھلا نہیں پایا، اور یہ ایک بات مجھے عمر بھر رلائے گی، یہ ایک بات مجھے عمر بھر رلائے گی، میں تیرے دل میں محبت جگا نہیں پایا، یہ ایک بات مجھے عمر بھر رلائے گی، میں تیرے دل میں محبت جگا نہیں پایا۔ غزل کی چند اشعار۔ میں باجوہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا خصوصی طور پر کہ فن کی میزان پہ معیار سے کم نکلے ہو، فن کی میزان پہ معیار سے کم نکلے ہو، پھول کا ذکر کہاں خار سے کم نکلے ہو، فن کی میزان پہ معیار سے کم نکلے ہو، پھول کا ذکر کہاں خار سے کم نکلے ہو۔ شعر دیکھیے گا، میں حمالہ کو بھی رائی کے برابر سمجھوں، میں حمالہ کو بھی رائی کے برابر سمجھوں، تم تو رستے کی بھی دیوار سے کم نکلے ہو، میں حمالہ کو بھی رائی کے برابر سمجھوں، میں حمالہ کو بھی رائی کے برابر سمجھوں، تم تو رستے کی بھی دیوار سے کم نکلے ہو۔ اور شعر دیکھیے گا، تم کو دشمن بھی میں تسلیم بھلا کیسے کروں، تم کو دشمن بھی میں تسلیم بھلا کیسے کروں، تم عداوت میں میرے یار سے کم نکلے ہو، تم کو دشمن بھی میں تسلیم بھلا کیسے کروں، تم عداوت میں میرے یار سے کم نکلے ہو، تم کو دشمن بھی میں تسلیم بھلا کیسے کروں، تم عداوت میں میرے یار سے کم نکلے ہو، اور ہم کہانی کا تمہیں ہیرو سمجھ بیٹھے تھے، ہم کہانی کا تجھے ہیرو سمجھ بیٹھے تھے، تم کسی ثانوی کردار سے کم نکلے ہو، ہم کہانی کا تجھے ہیرو سمجھ بیٹھے تھے، تم کسی ثانوی کردار سے کم نکلے ہو۔ اور شعر دیکھیے گا، دل تو کیا چیز ہے کونین نچھاور کرتا، دل تو کیا چیز ہے کونین نچھاور کرتا، تم میرے جذبہ ایثار سے کم نکلے ہو، تم میرے جذبہ ایثار سے کم نکلے ہو۔ اور دو شعر کہ نیم کش قوسین ہیں ابرو کھلے، نیم کش قوسین ہیں ابرو کھلے، اس کی آنکھیں جیسے دو چاقو کھلے، نیم کش قوسین ہیں ابرو کھلے، اس کی آنکھیں جیسے دو چاقو کھلے، اور چار جانب روزن خوشبو کھلے، چار جانب روزن خوشبو کھلے، شام اتری یا تیرے گیسو کھلے، چار جانب روزن خوشبو کھلے، شام اتری یا تیرے گیسو کھلے، اور میری ماں نے مجھ کو یوں دی لوریاں، میری ماں نے مجھ کو یوں دی لوریاں، مجھ پہ سب اسرار اللہ کھلے، میری ماں نے مجھ کو یوں دی لوریاں، مجھ پہ سب
اسرار اللہ کھلے اور تم اسیرے بوئے زر ہو اس لیے، تم اسیرے بوئے زر ہو اس لیے، خاک تم پر پیار کی خوشبو کھلے، تم اسیرے بوئے زر ہو اس لیے، خاک تم پر پیار کی خوشبو کھلے، اور جس نے سمجھوتا کیا حالات سے، شعر دیکھیے گا، جس نے سمجھوتا کیا حالات سے، اس کے پیروں سے کہاں گھنگرو کھلے، اور لڑکھڑا کر جب کبھی گرنے لگا، لڑکھڑا کر جب کبھی گرنے لگا، یاد آئے باپ کے بازو کھلے۔ بہت بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ اور اب اس آخری مرحلے میں ایک انتہائی خصوصی فرمائش مجھ تک پہنچی ہے، ہمارے کونسلر سفارت خانہ پاکستان کی مسز خاور، توصیف خاور، وہ مخاطب ہونا چاہتی ہیں آپ سب سے، آپ تشریف لائیے پلیز۔ السلام علیکم۔ میڈم ریحانہ روحی صاحبہ کے لیے میں ایک شعر کہنا چاہ رہی تھی کہ بجا ہے خوب ہے تسخیر مہر و ماہ مگر، چاند ستاروں پہ جو کمنٹ ڈالنا، بجا ہے خوب ہے تسخیر مہر و ماہ مگر، کسی کے دل میں اترنے کا فن تلاش کرو۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو شاعری ہے یا جو بھی یہاں پہ جنہوں نے کلام سنایا ہے، بہت اچھا، بہت خوبصورت۔ اور ایک وقت تھا کہ مجھے بھی لکھنے کا بہت شوق تھا کالج کے دور میں، اور پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت ایک غزل یا چند اشعار لکھے تھے میں نے ان کے لیے، جو میں آج سنانا چاہوں گی۔ اس پلیٹ فارم پہ مجھے موقع مل گیا آج، بالکل۔ ماضی کے دکھاتی ہوئی منظر تیری آواز، ماضی کے دکھاتی ہوئی منظر تیری آواز، راتوں کو سنا کرتی ہوں اکثر تیری آواز۔ اس ایک تمنا میں بہت دیر سے چپ ہوں، اس ایک تمنا میں بہت دیر سے چپ ہوں، بولوں تیرے لہجے میں بنا کر تیری آواز۔ اس ایک تمنا میں بہت دیر سے چپ ہوں، بولوں تیرے لہجے میں بنا کر تیری آواز۔ کشتی سماعت کا سفر ختم کہاں ہو، ساحل تیری آواز، سمندر تیری آواز۔ میں خود میں بہت دیر سے یوں گونج رہی ہوں، میں خود میں بہت دیر سے یوں گونج رہی ہوں، در آئی ہو جیسے میرے اندر تیری آواز۔ اور آخری شعر ہے، لہریں سی بناتی وہ سر ساحل و دریا، لہریں سی بناتی وہ سر ساحل و دریا، ہے یاد مجھے آج بھی خاور تیری آواز۔ بناتی وہ سر ساحل و دریا، ہے یاد مجھے آج بھی خاور۔ تو میم آج آپ کو دیکھ کے میں سوچ رہی ہوں کہ پھر سے کنٹینیو کروں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور بہت ماشاء اللہ باذوق حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت بہت شکریہ جی کہ میں چمن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا۔ تو ماشاءاللہ اتنی پختہ شاعری آپ کی، اور ماشاءاللہ آپ نے توصیف صاحب کی نظر کی، اور بہت عمدہ اشعار، آواز اور بڑی اچھی ردیف۔ اور اب ہم بالکل اختتامی مرحلے میں اظہار تشکر کے لیے حلقہ فکر و فن کی جانب سے میں قاضی محمد اسحاق میمن صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار تشکر ادا کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا اختتام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں شکریہ ادا کرنا دل سے چاہتا ہوں، اور میں محترمہ
روحی صاحبہ کو یہ رات بھی کہہ رہا تھا کہ اس شہر کی رونقیں اپنی ہیں، اس شہر کے جو جلوے ہیں، جو باتیں ہیں وہ اپنی ہیں، کہ اس کو رات کو 12 بجے بھی اگر کسی کو ٹیلی فون کرو تو کہو کہ یار سو رہے ہو، یا وہ جواب یہ دیتا ہے کہ رات ہو گئی کیا. تو یہ اب رات بہت دیر ہو گئی ہے اور صبح ڈیوٹی کا ٹائم ہے، اور میں ضرور آپ لوگوں سے 2 باتیں کروں گا. جو کہتے ہیں کہ ذکر جب نکلا ہے تو ذکر کی داستان کو ختم کرنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن ذکر تو ضرور کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں اپنی طرف سے اور حلقہ فکر و فن. حلقہ فکر و فن مانا ہمارے میں فکر بھی ہے اور اپنا فہم بھی ہے، ہمارے میں فہم بھی ہے. تو سفیر پاکستان کے HOD صاحب، ہیڈ آف چانسلری جناب توصیف خور صاحب، اور جدہ سے ہمارے خاص دعوت پہ ہمارے مہمان خصوصی تشریف لانے والے جناب محترم ترابی صاحب، اور جدہ سے ہی روحی صاحبہ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائی. انہوں نے ہمیں آپ کو اپنا سنایا، ہماری سنی. حلقہ فکر و فن کی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ذکر نکلا ہے جاوید اختر جاوید صاحب کا، اس کے گواہ یہاں بہت سے موجود ہیں، لیکن سب سے بڑا گواہ مختوم امین تاجر بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے. یہ محفلیں اس طریقے سے ہوٹل میں نہیں ہوا کرتی تھی، نہ اس زمانے میں کوئی ہوٹلیں بھی ایسی تھی، نہ کوئی بیکویٹ ہال تھے. یہ گھروں میں محفل لگتی تھی. گھروں میں ہم ہر ہفتے کی رات یا دوسرے ہفتے کی رات یہ پروگرام کرتے رہتے تھے اپنے گھروں میں، جس میں سب سے بڑے میں بڑا سہرا مختوم امین تاجر کے گھر کو جاتا ہے، دوسرا میرے غریب خانے کو بھی جاتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جاوید اختر جاوید صاحب نے 40 سال پہلے کا میں اس ساتھیوں کا سفر میں رفاقت میں شامل ہوں. یہ سفر جو ہے ہمارا اس وقت، یہ 40 سال پہلے جب ہم ریاض میں تھے تو ہمارے ڈاکٹر محمود باجوہ صاحب بھی موجود ہیں. تو یہاں ریت ہی ریت تھی، یہ روڈ راستے نہیں تھے، ایسے خوبصورت شہر نہیں تھا. اور جہاں جہاں ان کو پتہ چلتا تھا کہ ایسے ذوق شاعری کے لوگ ہیں، وہاں وہ ہمارے ساتھ پیدل لے کے چلائے. اور ہم نے یہ گل و گلزار بنایا، ہم نے لوگوں کو چنا. آج ہمارے پاس بھلے نئی نسل سے ہی، لیکن اس نئی نسل کو بھی اس کو پیش کرنے کا سہرا جو ہے وہ جاوید اختر جاوید کو جاتا ہے. اور جو اس وقت پاکستان میں جیل میں بیٹھ کر یہ سارے ہمارے نظارے دیکھ رہا ہے، اور اس کو میں بتانا چاہتا ہوں، اس کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے بوٹا لگایا آج وہ درخت بن چکا ہے، اور آج وہ سب کے لیے سایہ بن چکا ہے، اور ہم سب لوگوں کے لیے یہ سایہ ہے. اور یہ ادب کی جو خدمت آپ نے جس کی بنیاد رکھی وہ ہم اسی پہ قائم و دائم ہے. اور اس میں سب سے بڑے میں بڑا سہرا جو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کارکنان ہوتے ہیں سارے محفلوں کے ذمہ داران. اور وہ ذمہ داران میں وقار نسیم محمد، جس کو میں میرا وقار کہتا ہوں، ڈاکٹر طارق عزیز صاحب، اس طریقے سے چودھری سجاد جٹ صاحب، اور اس طریقے سے ہمارے شعیب صاحب شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور مختوم امین تاجر صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم تو اب لکھڑی عمر میں سارے لوگ آ چکے ہیں، میں بھی ہوں، مختوم صاحب بھی ہے، محمود باجوہ صاحب بھی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ کارواں آج کی یہ نسل جو نوجوانی میں جو شبابی میں ہے وہ اس کو جاری و طاری رکھے. میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا، میری بہنوں کا انتہائی مشکور اپنی طرف سے ہوں، اور اپنے فورم کی طرف سے ہوں، حلقہ فکر و فن کی طرف سے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور ہمیں عزت دی. خاص کر کے ہمارے مہمان خصوصی روحی صاحبہ کو جو آپ لوگوں نے عزت بخشی ہے وہ ہمارے لیے قابل دید ہے، اور ہم اس کو آپ کی
जो इज़्ज़त है उसको हम दिल से तस्लीम करते हुए आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और खुदा हम सब लोगों का हामी और नासिर हो, और इंशाअल्लाह ये महफ़िलें जमती रहेगी। खबर साहब ने ये फरमाया है कि ये महफ़िल हम एम्बेसी में भी सजाएंगे, तो कम्युनिटी हॉल में ये एजाज़ है हल्का फ़न को, जिसने अपनी 3 महफ़िलें इसी कम्युनिटी हॉल में सजाई हैं, जिसकी सदारत, जिसकी मेहमान खुसूसी सफ़ीर पाकिस्तान उस वक्त के मंजूर हक साहब ने अदा की है। और इस तरीके से ये अगर फरमाया तो उन्होंने यह था कि मेरे शायरी से शौक़ नहीं, लेकिन शायरा बेगम को रखते हुए ये शौक़ हो नहीं सकता पूरा। और रहा सवाल ये कि जब रफ़ीक़ हयात शायरा है तो खुद ब खुद शायरी ज़बान में आ जाती है। वो कहते हैं ना कि अपना हम कहते थे कि यार बोलते 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 मुझे ऐसा लग गया कि मैं कुछ बोला ही नहीं हूँ। मैं एक बार फिर आपका इंतहाई मशकूर हूँ, पाकिस्तान मीडिया का, इंतहाई पाक मीडिया फोरम का, तमाम साथियों का, ज़का मोहसन साहब का, मिनाज साहब का, अपने राना साहब का, सबका मशहूर हूँ, नवाज़ीम साहब का नाम लिया। और उसके साथ साथ मैं इंतहाई मशहूर हूँ हमारे बड़े मेज़बान, हमारे दोस्त हसन भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर, जिसने ये कल से ये अपनी मेज़बानी के फ़र्ज़ अंजाम दे रहा है, उसके लिए हम उनके कई मशहूर हैं। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ हल्का फ़िक्र फ़न के तमाम अरकान का, जिनमें कलब अब्बास साहब हैं, तलहा ज़हीर साहब हैं, अलियास रहीम साहब हैं, ज़का मोहसिन साहब हैं, और हमारे तमाम अहबाब डॉक्टर महमूद बाजवा साहब हैं। और आखिर में ये शेर, और इसके साथ हम प्रोग्राम के बाकायदा इख्तिताम का ऐलान करेंगे कि हमारा दिल, ये शेर भी हमारे तारिक महमूद तारिक साहब मरहूम हल्का फ़िक्र फ़न अलखुबर दम्माम मंतक़ा शर्किया के नाज़िम थे। ये उनका शेर है, आप सबकी नज़र है, शुक्रिया अदा करते हुए कि हमारा दिल मदीने की तरह है, हमारा दिल मदीने की तरह है, यहाँ गुंजाइशें होती रहेंगी, यहाँ गुंजाइशें होती रहेंगी, अदब का कारवां चलता रहेगा, सुखन की महफिलें होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।